انہوں نے کہا کہ میں نے دکان خریدی تو کسی عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ، یہ لفظ مجھے مناسب لگا، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرو۔ پارٹنرشپ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کی انویسٹمنٹ کو لے کر آپ کو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انویسٹ کرے گا۔ آپ یہ کہیں کہ جب آپ خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حصہ علیحدہ ضرور مقرر کر لیں۔ یہ ضرور کا مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہو جائے گا، لیکن اچھا ہے، یہ مشورہ بہرحال ٹھیک تھا، لفظ مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی وہ پیسہ علیحدہ کر لیتا ہوں اور پھر وہ میں غریبوں کو دیتا رہتا ہوں، لیکن کیا کبھی ذاتی ضرورت کے لیے اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں دوسرا رکھ دوں گا؟ تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک وہ پیسہ آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی اور فقیر کی ملکیت میں نہیں جاتا یا مسجد وغیرہ میں آپ نہیں دے دیتے یا خرچ نہیں کر دیتے، تب تک وہ آپ کا ہے۔ آپ پر یہ کوئی اس کو خرچ کرنا فرض یا واجب بھی نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو نفلی صدقہ ہے۔ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، نیت کی ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں گا، آپ نہ بھی دیں، خود خرچ کر لیں پورا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بوقت ضرورت اس کیش کو یوز کر سکتے ہیں، پھر بعد میں اتنا ڈال دیں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں کس کو دوں، بھائیوں کو دوں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دوں، محلے میں بانٹوں، راشن ڈلواؤں یا مسجد میں خرچ کروں، کیا کروں؟ دیکھیں یہ تمام جگہیں بہت اچھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سفید پوش کون ہے۔ سفید پوش، ویسے تو سفید پوش کا مطلب سفید کپڑے پہننے والا، لیکن ہمارے ہاں سفید پوش اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے، تنگ دست ہے، اسے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن خاندانی غیرت یا اس کی خودداری اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہوتی ہے۔ ایسا آدمی مشقتیں، تکلیفیں اور ذہنی دباؤ اور صدمات برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو ذہنی دباؤ سے فارغ کریں۔ یہ پیشہ ور فقیروں کو جو آپ دیتے ہیں نا، کتنی اچھی نیت سے دیں، اپنے لیے آپ آخرت کا وبال جمع کر رہے ہیں، تو آپ آخرت میں بھگتیں گے کہ جی ہم تو اچھی نیت سے دے رہے ہیں، تو اچھی نیت سے گنے بھی دے دیں تاکہ موبائل چھینیں، اچھی نیت سے کسی کو جوا کھیلنے کے لیے پیسہ دے دیں، معاذ اللہ، یہ بھی بالکل جوا، اور جیسے کسی کو کڈنیپ کر لیں، ایسے ہی یہ پیشہ ور فقیروں کا پیشہ ہے، ان کو دینا گناہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار سفید پوش کو دیں، اس کے بعد پھر محلے کے اندر دیکھیں کہ غریب ہیں، مسلمان ہیں، ان کو دے دیں، اس کے بعد پھر مسجد وغیرہ میں اگر ضرورت ہے وہاں پر دے دیں، آپ راشن ڈلوا دیں کسی کا، بہت اچھی چیزیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، اچھے عالم اور مفتی بنائیں آپ۔ ایک اچھا اسکالر، ایک اچھا عالم، ایک اچھی اصلاح کرنے والا لاکھوں لوگوں کو کرائم سے روکتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، یہ ہم اپنے ایجنسیز اور اپنے جو ادارے ہیں ہمارے، ہم ان کا کام بہت زیادہ آسان کرتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہماری اسپیچز سن کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کرائم چھوڑ دیتے ہیں، سائبر کرائم چھوڑ دیے بچوں نے، نیک بن گئے، پرہیزگار بن گئے، لیکن ہماری ورکنگ خیر نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ تو بھئی صرف تقریریں کر رہے ہیں۔ تقریریں کر کے ہم نے کتنے نوجوانوں کو نمازی بنا دیا، انہیں گناہوں سے بچا لیا، کتنی لڑکیوں کی عزتیں بچا لی ہم نے، جو بلیک میلنگ کے لیے تیار تھے، لیکن کسی طرح ہمیں پتہ چلا تو ان کو سمجھایا کہ بلیک میلنگ مت کرو، تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری بھی ماں ہے۔ کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن نہ کرو کہ تمہاری بھی بیوی ہے، کوئی تمہاری بیوی کے پیچھے لگ جائے تو۔ کتنے لوگ گناہ چھوڑتے ہیں۔ میں اگر تفصیل بیان کرنے پہ آ جاؤں میری 30 سالہ زندگی کے اندر، تو ایک کتاب جلدوں والی بن جائے۔ اسی طرح اور دیگر علماء کام کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے علماء جو کہ دوسروں کو عالم مفتی بنائیں، لوگوں کے مسائل بیان کریں۔ ہمارے پاس بعض لوگ یقین کریں، ابھی ایک بہن کے اس طرح کتنے میسج آتے ہیں، مجھ میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اتنی پریشان ہوں۔ ہم صرف 2 جملوں کے اندر اس کا ذہن ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ 2 جملوں میں فریش ہو جاتی ہے، 2 جملوں میں اس کا حل بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سعادت، اس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، انہیں عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اسٹوڈنٹس کو جو اچھا پڑھنے والے ہوں۔ میں نکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نکمے بھی بہت ہیں ہمارے اداروں کے اندر جو صرف کھانے پینے کے لیے اور اس کے بعد دین پڑھ کے اس سے دنیا کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایسوں کو نہیں۔ اچھی طرح دیکھیں ادارے میں کون اچھا پڑھتا ہے، ذہین بچہ ہو، اس کو سپورٹ کریں مالی لحاظ سے، وہ عالم مفتی بنے گا، ایک 1 مین آرمی ہوگا، وہ ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہوگا اور آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ دینی اداروں کی قسم پرسی کا عالم تو دیکھیں آپ، ہم سالانہ محافل رکھ رہے ہیں جی فلاں، اس میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے جی 5 لاکھ 10 لاکھ، اور آپ اپنے جو بچہ گھر میں بچے کو جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے کتنا دیتے ہیں جی 500 روپے۔ امام صاحب کی تنخواہ دیکھ لیں آپ، اداروں کے جو ٹیچرز کی تنخواہ ہے وہ دیکھ لیں آپ، ان کو سپورٹ کریں۔ یاد رکھیں علماء سے، مفتیان کرام سے دین کی بقا ہے،
اگر آپ مسجدوں کو دیتے رہیں پیسے، غریبوں کو کھلاتے رہیں، کھانا کھلا دیا فلاں کھلا دیا، لیکن عالم نہیں بنیں گے، نہ کھانا کھانے سے کوئی جنت میں پہنچے گا، نہ مسجدیں تعمیر کرنے سے، کیونکہ مسجدوں میں جو آدمی آئیں گے انہیں دین سیکھنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی نماز ایک عالم دین کامل و پرفیکٹ طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی خرچ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔